الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ تین نعمتیں بہت بڑی ہیں، لیکن ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے کہ تینوں کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے بھی آپ انسان ہیں، بتائیں انسان کی تعریف کیا ہے، تو ہم میں سے کون سا وہ شخص ہوگا جو دو لفظوں میں یہ بتا سکے انسان اس کو کہتے ہیں؟ اگر بتایا جائے بھی آپ مسلمان ہیں تو آپ بتائیں اسلام کی تعریف کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کی امتی اور گزشتہ انبیاء کی امتوں میں فرق کیا ہے، تو یہ ہماری سمجھنا از حد ضروری ہے۔ دنیا میں انسان کو جتنے بھی دماغی ٹینشنیں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی الجھن اور اٹکن کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کو دماغی الجھن پیش آتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اٹکن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو بندہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور اگر دماغی طور پہ اپنی ٹینشن کو ختم کرنا ہو تو بات کا سمجھ آنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ آسان ترین لفظوں میں انسان کی تعریف کریں تو انسان کی تعریف میں دو لفظ آتے ہیں۔ نمبر ایک محسوس، نمبر دو ذو عقل۔ نمبر ایک محسوس، نمبر دو ذو عقل۔ انسان اسے کہتے ہیں کہ آپ چھونا چاہیں تو اس کو چھو سکیں، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں۔ نمبر دو اس کے اندر عقل ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، درخت ہیں، چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، حیوانات کو چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں ہے۔ جنات اور ملائکہ کو آپ ہاتھ لگا کے محسوس کرنا چاہیں تو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ان میں عقل ہے۔ تو انسان وہ چیز ہے کہ جو محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو، اسے کہتے ہیں انسان۔ اب اگر انسان کی تعریف سمجھ آ جائے تو آپ اندازہ فرمائیں کتنے عقائد اور نظریات ایسے ہیں جو ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں اور بلا وجہ کی الجھنوں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے ضروری بات کیا ہے کہ وہ پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرے۔ بنیادی چیز ہے، نبی کو مانتا ہو، نبی کی تعلیمات کو مانتا ہو۔ لیکن نبی کسے کہیں گے؟ اگر کوئی پوچھے بھی آپ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی تعریف کیا ہے، رسول کی تعریف کیا ہے؟ تو نبی کی تعریف میں بنیادی طور پہ چار لفظ ہیں۔ نمبر ایک وہ انسان ہو، نمبر دو مبعوث من اللہ ہو، نمبر تین معصوم من الخطا ہو، اور نمبر چار مفروض الاتباع ہو۔ تو نبی کی تعریف میں پہلا لفظ کیا ہے؟ انسان۔ اب یہ انسان کا معنی سمجھ آئے گا کہ انسان کہتے کسے ہیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہی انسان ہے، وہی بشر ہے، وہی آدمی ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ نمبر ایک محسوس ہو اور نمبر دو ذو عقل۔
تو یہ پہلی چیز ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ نبی ہوتا ہے جو انسان ہو، پھر انسان وہ ہے جو محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو، پھر ایک ہوتی ہے عقل کامل، ایک ہوتی ہے عقل ناقص۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ تاج نبوت مرد کے سر پہ رکھا ہے، عورت کے سر پہ نہیں رکھا۔ نبی ہمیشہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ پھر آخر عورت بھی تو انسان ہے نا، تو وہ نبی کیوں نہیں ہے؟ ہم جب نبی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ انسان ہو، عورت بھی انسان ہے، تو پھر وہ نبی کے مفہوم میں کیوں نکلتی ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کامل ہو۔ عورت میں عقل ہے لیکن عقل ناقص ہے، اس لیے عورت انسانیت کے اس درجے پر نہیں ہے کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جا سکے۔ اب عورت کا ناقص العقل ہونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ خواتین کا دین بھی ناقص ہے اور خواتین کی عقل بھی ناقص ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارا دین اس لیے ناقص ہے کہ ہر ماہ کچھ ایسے دن نہیں گزرتے کہ تم نماز نہیں پڑھتی، تمہیں نماز چھوڑنی پڑتی ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہارے دین کا نقصان ہے نا، کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مقدمے میں گواہی دینی پڑے تو مرد ایک کافی ہوتا ہے اور دو عورتیں ایک مرد کی جگہ پہ ہوتی ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا یہ تمہارے عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے نا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے جو بات ہماری سمجھنا از حد ضروری ہے، اب ظاہر ہے میرے بیان کو آپ بھی سن رہے ہیں، ہمارے گھر میں خواتین بھی سن رہی ہیں، تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میرے اس بیان کو سن کر یا آپ خراب نہ ہوں یا وہ خراب نہ ہوں، تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہیں، میں ہنساتا نہیں ہوں، اچھی طرح یاد رکھ رہے ہیں، میری طبیعت ہنسانے کی نہیں ہے، کیونکہ میں بیان اس انداز میں کرتا ہوں کہ ہنستے ہنستے مشکل سے مشکل بات دماغ میں اتر جاتی ہے۔ میرا مزاج نہیں ہے ہنسانا، نہ میں لطیفہ گو ہوں، نہ میری طبیعت ہے یہ، لیکن میں بات ایسے کرتا ہوں کہ آرام سے بات سمجھ آئے۔ میری عادت ہے کہ جب مردوں سے بات کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں میری گفتگو کا مخاطب صرف مرد ہو نا، اس کو عورتیں نہ سنیں، جہاں میری گفتگو مخاطب صرف عورتیں ہیں نا، اس کو مرد نہ سنیں۔ ہمارے کبھی اجتماعات ہوتے ہیں علماء کے، تو میں کہتا ہوں جو علماء نہیں ہے وہ یہاں سے اٹھ جائیں، آپ ناراض نہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں کیوں؟ میں نے کبھی بلایا تو انہوں نے، میں نے تو نہیں کیوں بلایا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں ہم خود لائے ہیں، تو میں نے کہا آپ خود لائیں، پھر پریشان آپ نہیں ہونے۔ میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں اگر صرف علماء کی بات ہے تو غیر علماء کو نہ بٹھائیں۔ اب شروع میں بات سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ یہ مولانا ہے، یہ ساتھ مقتدی کو لائے ہیں، تو میں نے سمجھانا ہے کہ مولوی میں کمزوریاں کیا ہیں، تو میں کہوں گا بھی آپ کی یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، تو مقتدی بار میں کہے گا امام صاحب آپ خوش ہیں، سن لیا، یہ شرمندہ ہو گئے نا، کیوں ہو گئے؟ یہ ان کو لے کر آئے تھے نا۔ میں علماء کی کمزوریاں میڈیا پہ نہیں لا رہا تھا، بند کمرے میں لا رہا تھا، تو آپ خواب اپنے مقتدی ساتھ لے کر آگے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں، دیکھیں میری گھر والی ساتھ ہے، وہ بات کو سن رہی ہے، خواتین ان سے پوچھیں گی۔ میں اپنے گھر میں گھر والوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب میں آپ سے بات کروں گا تو آپ کی کمزوری بتاؤں گا نا، کہ تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں مردوں کی کمزوریوں سے ناواقف ہوں، بھئی جب آپ کی تربیت کرنی ہے تو مردوں کی کمزوریاں تو نہیں بتاؤں گا نا، کمزوریاں تو آپ کی بتائیں گے، اور جب مردوں سے بات کرنی ہے تو ان کو عورتوں کی کمزوری نہیں بتائیں گے نا، مرد کی بتائیں گے بھی ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اب اگر ہمارے گھروں میں فساد آتا ہے تو فساد کی جڑ کون ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ اب اگر مرد بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو سمجھاؤں گا بھی فساد کیوں آ رہا ہے، اگر عورتوں کو سمجھائیں گے بھی فساد کیوں آ رہا ہے، تو ہر کسی کو الگ الگ ذمہ داری سمجھائیں گے نا۔ اب اگر میں نے سمجھانا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، تو اب ظاہر ہے شوہر کے حقوق میں مردوں کو تو نہیں بتاؤں گا، تو عورتوں کو بتاؤں گا نا۔ اگر یہ بتانا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں تو وہ مردوں کو بتائیں گے نا، بیویوں کو تو نہیں بتائیں گے۔ میں دیکھیں نا کتنی مجھے بات تفصیل سے کہنی چاہ رہی تھی کہ میں الجھن میں کہاں جاتا ہوں۔ میں صرف کہتا بات یہاں سے چلی تھی کہ مرد کی عقل کامل ہے، عورت کی عقل ناقص ہے۔ اس قانون کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر مرد کی عورت عقل کامل ہے اور ہر عورت ناقص العقل ہے، یہ معنی نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بتائی ہے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ جب مجموعی انسانیت کو دیکھیں گے تو مرد کی عقل مضبوط ہوگی اور عورت کی کمزور ہوگی۔ جب فردن فردن افراد دیکھیں گے تو بعض افراد ایسے ہوں گے کہ مرد ہونے کے باوجود ان کی عقل کمزور ہوگی اور عورت ہونے کے باوجود اس کی عقل بہت تیز ہوگی۔ یہ افرادی بات ہوگی، یہ خصوصی بات ہوگی، یہ قانون نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بھی دیکھیں، عام طور پہ ایسا ہے کہ جو آدمی بزنس مین ہوتا ہے تو پیسے اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، عام یہی ہے۔ اگر کوئی ملازمت ہے تو پیسے اس کے پاس زیادہ ہوں گے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزنس مین نہیں بھی ہوتے لیکن پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس علم ڈگری نہیں ہوتی، پیسہ بہت ہوتا ہے، سائن کرنے نہیں آتے، پیسہ بہت ہوتا ہے۔ لیکن یہ قانون سے ہٹ کر ہے نا، یہ قانون کے مطابق چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو آپ حضرات کہتے ہیں کہ یہ استثناءات ہیں۔ استثناءات کی بنیاد پر قوانین نہیں بنا کرتے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہاں جب بھی کہیں بات ہوتی ہے اور میں ایک نقطے پر آج تک قائم ہوں، شاید میں بدل جاؤں، مجھے کچھ سمجھائے تو سمجھ آئے تو میں بات مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھی ہمارے ہاں جتنے بھی گھروں میں پھڈے ہیں اور جتنے گھروں میں توڑ پھوڑ ہیں اور جتنے گھروں میں خرابیاں ہیں خامد اور بیوی کے درمیان، اس کی وجہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عورت ہے، میں اکیلا کہہ رہا ہوں کہ مرد ہے۔ جب بات ہے تو میں کہتا ہوں یا میری بات سنیں یا بات سنائیں، یا مجھ سے سمجھیں یا بات سمجھائیں۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ اب آپ حضرات سمجھیں کہ آپ سب اس بات کے قائل ہیں نا کہ کامل عقل مرد کی ہے اور ناقص عقل عورت کی ہے، سب قائل ہیں نا۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، ایک آدمی کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا اب نارمل ہے، تو گھر میں شور کون کرے گا؟ جی، برتن کون توڑے گا؟ بولے نا، اب نارمل ہے تو آپ اس کو ماریں گے؟ کیوں؟ اگر آپ نے اس کو مارا تو پھر قصور کس کا، آپ کا یا اس کا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہے تو خسر پسر کور کرے گی؟ بولے تو برداشت کس نے کرنا ہے؟ آپ کیوں نہیں برداشت کر رہے؟ تو لڑائی ہو گئی نا۔ اب بتائیں کہ لڑائی کی وجہ مرد ہے یا عورت ہے؟ نہیں، میری بات سمجھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ہنسا نہیں رہا، اللہ کے لیے میرے درد کو سمجھیں۔ یہ ہنس کر میری بات پر پانی نہ پھیرنا کہ باید اس کو مذاق بازی سنا دیں، میں مذاق بازی نہیں کر رہا، میں گھروں کے فساد کو توڑ رہا ہوں۔ میرے آباد گھر ہیں، میں آباد گھروں میں پھرتا ہوں، میری بیٹیاں ہیں، میری بیویاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرا خاندان ہے پورا۔ یعنی میرے خاندان میں دین نہیں ہے لیکن پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی وجہ ہوگی نا کہ ہم نے خاندان کو کیسے لے کر چلنا ہے، دوسروں کو کیسے لے کر چلنا ہے، بیوی کو کیسے لے کر چلنا ہے، تو جب مرد عقل مند ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرے نا۔ بھئی آپ 2 باتوں میں سے ایک بات فیصلہ کر لیں، یا یہ کہیں کہ عورت کی عقل کامل ہے اور مرد کی عقل ناقص ہے، یہ تسلیم کر لیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت کی عقل ناقص ہے، مرد کی عقل کامل ہے، تو برداشت عورت نے کرنا ہے یا مرد نے؟ تو گھر کب ٹوٹے گا؟ جب مرد برداشت نہیں کرے گا۔ مرد برداشت کرے گا تو گھر نہیں ٹوٹے گا۔ یا خود کو کامل عقل کہنا چھوڑ دیں اور یا اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، قوام کون ہے؟ مرد ہے نا۔ اب دیکھیں آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ایک ہمارے بادشاہ ہیں، ایک ہم رعایا ہیں، تو رعایا میں تو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی نا، تو برداشت کس نے کرنا ہے؟ بادشاہ ہی برداشت نہیں کرے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ بھئی آپ قوام ہیں، آپ کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، آپ ہی نہیں برداشت کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میں لفظ انسان پہ بات کروں، یہ انسان سمجھ آ جائے تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، معاملات رخ پہ ٹھیک چل پڑتے ہیں۔ میں اب کتنی باتیں آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ اب ہمارا پورا خاندان وہ عالم نہیں ہے، یعنی آپ اس بات سے حیران ہوں گے، پاکستان کے لوگ تو جانتے ہیں، یعنی ہماری جو قوم ہے، کاسٹ و گھمن ہے، یعنی جٹ ہیں، ذمہ دار ہیں،
میرے علم میں نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں مجھ سے پہلے کوئی میری فیملی کا بندہ مولوی ہو۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ خاندان دین سے کتنا دور ہوگا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے بہت ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں خاندان دین سے کتنا دور ہوگا، اور میرا پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اپنے خاندان کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتا۔ کیوں؟ گیدرنگ ہے، مرد عورت اکٹھے ہیں اور گانے ہو رہے ہیں تو میں نہیں شرکت کرتا، لیکن میں نے اپنے خاندان کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ کیوں ٹوٹنے نہیں دیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کارڈ چھپ گیا ہے، ہمارے گھر میں کارڈ آیا ہے شادی کا۔ اب جو کارڈ لے کر آنے والا ہوتا ہے، ہمارے یہاں دیہاتوں میں رواج ہے کہ وہ چوکی دار آتا ہے، غریب آتا ہے، کمی آتا ہے، اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ یہ خاندانی روایات ہے۔ اگر عام خاندان کا بندہ 100 دیتا ہے نا تو میں 200 دیتا ہوں۔ یہ بات ختم ہوگی کہ مولوی پیسے خرچ نہیں کرتے، الجھن دور ہوگی نا۔ اب بتائیں وہ جو کمی ہے وہ دوبارہ میرا کارڈ لے کر آئے گا یا نہیں؟ میں تو 200 دے رہا ہوں، میرے پاس کیوں نہیں آئے گا؟ تاریخ طے ہو گئی۔ اب میں شادی کی تاریخ سے 2 دن 3 دن 4 دن پہلے جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کر جاتا ہوں، تو میں جا کر ملتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے جلسے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے تاریخ ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں شادی میں نہیں آ سکتا، تو یہ میری طرف سے آپ نے تھوڑا سا ہدیہ لے لیں بیٹی کے لیے۔ اب مثلا گاؤں کے لوگ دیں گے 2000، میں دیتا ہوں 10,000۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ہمیں پتہ ہے تو مصروف ہے، ہمیں پتہ ہے خام ہر تکلیف کی ہے، کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں ہمیں پتہ۔ میں کہتا ہوں بس میں پتہ میں اب دیکھ میں نے شادی میں شرکت نہیں کرنی نا، تو شرکت کرنے سے جو خاندان نے 2000 دینا ہوتا ہے، میں نے تو 10,000 دیا، کہ مجھ سے کٹیں گے؟ نہیں کٹیں گے نا۔ وہ شادی پھر پیسے گننے ہوتے، وہ تو میں نے دے دیے، کیونکہ میں نہیں لیتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پر لیے، بھائیوں کے نکاح پر لیے، اپنی شادی پر لی، میں تو نہیں لیتا۔ میں تو نیوندرا کو جائز نہیں سمجھتا، لیکن میں نے خاندان کو رکھنا ہے نا۔ اب دیکھیں میں نے ان کو پیسے بھی دے دیے، اب شادی ہو گئی، میری شرکت نہ کرنے کا کسی کو افسوس نہیں ہو رہا، میں خاندان سے کٹ نہیں رہا۔ میں جب شادی کے بعد پھر آتا ہوں، پھر آ کر ملتا ہوں، اب ہماری بچی ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے، واپس آتی ہے، تو پھر میں جاتا ہوں، 5,000 اس کو دے دیا، السلام علیکم بیٹی یہ رکھ لو، اپنی پسند کی چیز لے لو۔ اب وہ مجھے مولانا صاحب نہیں سمجھتی، اب وہ چاچو سمجھتی ہے، وہ مولانا صاحب نہیں سمجھتی، وہ ماموں سمجھتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بچہ پیدا ہوگا تو نام کس سے پوچھیں گے؟ چاچو سے۔ اب ہم داخل ہو گئے نا جی۔ یہ دادا تو ہمارا نہیں تھا، بیٹا بیٹی کچھ تھے، اور پوتا تو پکا ہمارے پاس آ گیا، جو نام جو ہم نے رکھے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کی تعریف میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 محسوس ہو، اور نمبر 2 ذو عقل۔ جب ہم نے عقل کا استعمال کرنا ہے تو انسانیت کے تقاضے پورے ہونے ہیں، خاندان بھی جڑنا ہے اور گھر بھی جڑنا ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ایک لفظ سمجھا رہا ہوں کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانیت کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے، اور انسانیت میں بنیادی چیز عقل ہے، اس کا صحیح استعمال ہوگا تو ہمارا گھر بھی ٹھیک رہے گا، ہمارا خاندان بھی ٹھیک رہے گا، سب چیزیں ٹھیک رہیں گی۔ اتنے مسائل ٹھیک ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ رمضان مبارک آتا ہے، رمضان مبارک میں جو افطاری کراتا ہوں نہیں کراتا، میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس کا فائدہ نہیں کہ بندہ اپنی نیکیاں پر بات کرے یا نیکیاں کمائے، میں عمومی سی بات کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں 29 رمضان کو اپنے خاندان کی افطاری کرتا ہوں، میں ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ایک شخص بھی اپنے خاندان کے علاوہ باہر سے میں نہیں بلاتا، داڑھی ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، روزہ رکھا ہے یا نہیں، 29 کی افطاری آپ نے میرے ساتھ کرنی۔ اور میں ایسے نہیں کراتا، پہلے پوری فہرست بناتا ہوں، جو چودھریوں کا خاص مزاج ہے ان کی اکڑ کا خیال رکھتا ہوں، پہلے فہرست بناتا ہوں، پھر چوکی دار کو بھیجتا ہوں، وہ سائن کراتا ہے، ایک دن پہلے پھر فون کرتا ہوں تاکہ ان کو پورا احساس ہو کہ ہمیں بلا رہے۔ اب جس طرح کی افطاری پورا مہینہ وہ نہیں کرتے، اس سے اچھی افطاری پھر میں لگاتا ہوں تاکہ ان کو الجھن نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ مالدار ہیں، ذمہ دار ہیں، آفیسر ہیں، اور 29 رمضان کل کیوں ہے؟ اس لیے کہ 29 رمضان آخری روزہ ہے، یا کل 30 ہوگا یا آخری ہوگا، جس نے عید کے لیے آنا ہے وہ آ چکا ہوگا۔ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تو دیندار نہیں ہوتے،
تو میں پھر بیان نہیں کرتا. میں ان کو، آپ کو مجھ سے عقیدت ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں، آپ کو تو عقیدت ہے نا، تو رشتہ دار تو عقیدت نہیں ہوتا، وہ تو رشتہ دار ہوتا ہے. ان کو میں تقریر نہیں سناتا، بس بیٹھے ہیں، ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، جب سارے پورے ہو جاتے ہیں پھر میں دعا کرتا ہوں. اور دعا وہ کرتا ہوں جو ان کو پسند ہوتی ہے. اللہ ان کے بچے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ان کے ویزے لگ جائیں، ان کے مال میں برکت ہو جائے، ان کو اچھے رشتے مل ہو جائے. بتاؤ اونچی آواز سے آمین کہیں گے یا نہیں؟ یہ پسند کی دعائیں ہو رہی ہیں. آخر میں پھر تھوڑا سا ایمان، وہ بھی بات کرنی ہوتی ہے نا، آخر میں تھوڑی سی قبر آخرت کی دعا بھی ہوگی. اب اس کے بعد جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے نماز کے بعد اوابین پڑھنے ہیں، انہوں نے جانا ہے، ان کے لیے فرض مشکل ہے، میں نے اوابین پڑھنے ہیں. تو میں پھر افطاری شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں بھئی آپ آئے ہیں، میں بہت خوش ہوں. تو نماز کے بعد چونکہ میں نفل پڑھنے ہیں تو دیر ہو جائے گی، تو ابھی ہم سلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس آپ اپنے اپنے کام میں لگے. بتائے وہ کتنے خوش ہوں گے. کھانا ٹکا کے کھا لیا، شکریہ بھی ادا ہو گیا، نفلوں کا بھی مسئلہ نہیں بنا، اور اپنا نماز پڑھی اور گئے. خاندان جڑ گیا نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ میرے خاندان کے اکثر نوجوان ایسے گاڑی آ گئی، بینک کا ملازمت ہے چھوڑ دی ہے، تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا لی ہیں. آپ سوچیں گے، میں دعوت بھی نہیں دے رہا، پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہو، داڑھی بھی رکھ لی ہے، نمازی بھی بن گئے ہیں، بچے حفظ بھی شروع کر دیے ہیں، اور ایسے میرے ساتھ کھڑے ہیں سینہ تان کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میری والدہ فوت ہو گئی ہے. اب میری والدہ کی سہیلی ہیں، میں نے گھر والوں کو بلا کر کہا دے کہ فلاں 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 یہ میری امی کی سہیلی ہیں. جب یہ گھر آئیں تو یوں سمجھنا کہ میری ماں آئی ہے، ان کو ایسے سنبھالنا جیسے میری ماں ہے. ہر عید پر ان کو عیدی جاتی ہے، وہ میرے گھر آئے تو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی بہن کے پاس، دو سہیلی کے پاس آئے ہیں. اب بتاؤ، میں تو ماں کی قدر کر رہا ہوں نا. وہ گاؤں کی عورتیں میرے ساتھ آ گئی ہیں، وہ بوڑھی بوڑھی میرے ساتھ آ گئی. عید سے 3 دن 4 دن پہلے میرا معمول ہے، ہمارے پورے خاندان میں وہ جو فوت ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں موجود ہیں، بڑی عمر کی ہیں، میں نے ہر ایک کے لیے ایک ڈبہ مٹھائی کا لینا ہے، ساتھ پیسے لینے ہیں، ساتھ اپنی گھر والی کو لینا ہے، ایک ایک کو جا کے ملنا ہے. یہ میں آپ کے لیے عیدی لایا ہوں، یہ مٹھائی لایا ہوں. آپ یقین فرمائیں گے کہ میرے تائے کے بیٹے جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کی بیویاں مجھ سے عمر سے کئی سال بڑی ہیں. میں جب گھر جاتا ہوں نا، اللہ گواہ میں آپ کیفیت نہیں بتا سکتا، وہ مجھے سینے سے ایسے سمیٹ کے نا رونا شروع ہو جاتی. کہتی ہے ہمارا شوہر کا سگا بھائی نہیں آیا، الیاس تو نے عید کے دن بھی، تو ہمیں رمضان پر بھی نہیں بھولا. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ میری بہن نہیں ہے، میرے بھائی کی بیوی نہیں ہے. یہ نہیں کہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے مجھ سے مستحکم ہیں. بیٹے ان کے آفیسر ہیں، بیٹے ان کے ٹھیکیدار ہیں. میں گاؤں میں رہتا ہوں، شہر کوٹھیوں میں رہتی ہیں. کیوں؟ یہ خاندان. اور وہ میرے ساتھ کھڑی. میں دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوں گا، یہ ہماری عورتیں، یہ بوڑھیاں، یہ ساری ہماری پشت پہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہیں. ظاہر ہے پشت پہ دعائیں کیسے نہیں آئیں. میری آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کیا ہوتا ہے. انسان کا معنی یہ ہے، نمبر 1 محسوس ہو، اور نمبر 2 ذو عقل. ہم محسوس تو ہیں بھینسے کی طرح، محسوس تو ہیں گائے کی طرح، محسوس تو ہیں ڈنگر کی طرح، لیکن انسان تو ذو عقل بھی ہوتا ہے نا. جب اس عقل کا استعمال کریں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ بچے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد کیسے ٹھیک ہوتی ہے، خاندان کیسے ٹھیک ہوتا ہے. آپ دیکھنا ذرا. اسی طرح میرے گھر والے ہیں، اور میں کئی بار ساتھیوں سے کہتا ہوں، مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی، ہم ماں کی دعا کے قائل ہیں، بیوی کی دعا کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، بیوی عورت نہیں ہے، ایک ماں ہی عورت ہے. ہم اپنی ماں کے لیے بیوی کے جذبات کچل دیں گے، بیوی کو رگڑ کے رکھ دیں گے. وہ عورت نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں ہے. مطلب یہ میرے ساتھ میری اہلیہ ہے، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے میری وجہ سے، باپ کو چھوڑا ہے میری وجہ سے. آپ اپنی ماں باپ چھوڑے نا، ماں باپ سے دور ہونا کتنا مشکل کام ہے. اور یہ عورت ہمیشہ کے لیے اپنا ماں اور باپ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتی. اب اس کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صبح میرا یہاں فجر کے بعد ایک جگہ گفتگو تھی، بیٹا دروازہ بند کر دو، یہ آواز نہ آئے بار بار سپیکر کی. صبح ایک جگہ میری گفتگو تھی، پھر بعد میں ناشتہ تھا.
تو میں ناشتہ نہیں کرتا، جو کراتا ہے نا وہ جبر کرتا ہے، میں کہتا ہوں میری خواہش ہے مجھے ناشتہ بھی نہ کرائے، مجھے عشاء کا کھانا بھی نہ کرائے، میں دوپہر کو کھاتا ہوں اور زبردست کھاتا ہوں۔ شام کو جو میں کھاتا ہوں، میں نے دیکھے ابھی میرے گھر والے ساتھ ہیں، انہوں نے میرے شام کا کھانا مجھے کھلا دیا۔ میں جو بات سمجھانے لگا ہوں تو خیر وہ ناشتہ لے آئے، بریڈ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور ساتھ مجھے اب نہیں یاد، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے نام یاد آ کہ میں بتاؤں گا، کچھ چیزیں ہوٹل سے لے بھی ہے، ساتھ بھی ہے۔ تو میں نے کہا ایک پیکٹ میرے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اب لوگ ہنسنے شروع ہو گئے، ہنس رہے، میں نے کہا بھی یہ میری بیوی کے لیے رکھ دوں، میں گھر لے کر جاؤں گا۔ ہنسے، میں نے کہا میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے آپ بتائیں کہ یہ چند دن کے لیے یہ ترکی سے میرے ساتھ آئے، میری خدمت کرتے ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں ہاں بھائی وہ افتخار کو ذرا کھانے کا خیال رکھنا، بستر کا خیال رکھنا، ان کو دودھ دیا آپ نے، چائے دیا آپ نے، آپ سب تعریف کریں گے یار مولانا صاحب اپنے خادم کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کریں گے یا نہیں؟ اور وہ جو میرے ساتھ آئی ہے وہ خدمت نہیں کر رہی، میں اس کا کہوں گا میرے گھر والوں کو چاول بھیج دیے، آپ ہنسنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہنسنے کی کیا بات ہے یار؟ یہ میرا رفیق سفر ہے، وہ میری رفیقہ حیات ہے، یہ میرے چند دن کا ساتھی ہے، میری موت حیات کی ساتھی ہے، اس کے لیے آپ ہنس رہے ہیں، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ میں بنیادی بات کیا بیٹا اس کو بند کر دو، دروازے کو بار بار نہ کھولو، سارا بیان خراب ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں گزارش کیا کر رہا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ محسوس ہو اور ذو عقل۔ آپ کبھی میرے پاس تشریف لائیں، میری استنبول میں رہائش ہے، میرے پاس تشریف لائیں، آپ آنکھوں سے آ کر دیکھیں، یہ بچے تو بہت بڑے ہیں، یہ بچے تو بہت بڑے ہیں، میرے پاس آ کر دیکھیں، میری 1.5 سال کی بیٹی ہے، 2 سال کی بیٹی ہے، مطلب بول نہیں سکتی، صرف سمجھتی ہے، اسی طرح بیٹھ جاؤ، بیٹھی رہے گی۔ مہمان آ کر ہکے بکے ہوتے ہیں، یار یہ 1.5 سال کی، پونے 2 سال، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھی، میں یہاں سے گھر چلی جاؤ، جاؤ، میں یہاں سے آواز ہوں ادھر آؤ، وہاں سے واپس آ جائیے۔ یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ 1.5 سال کی بچی بھی اتنی بات سمجھتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انسان کہتی اسے ہیں جو ذو عقل۔ آپ عقل کا استعمال کرو، ایک بندر کو بات سمجھ آ جاتی ہے، عقل کا استعمال کرو، کتا بات سمجھ آتا ہے، عقل کا استعمال کرو، بلی بات سمجھ آتی ہے، تو عقل کا استعمال کرو کہ بچی بات نہیں سمجھی؟ نہیں، لوگوں نے کتے نہیں سکھائے ہوتے، بلے نہیں سکھائے ہوتے، تو کیا یہ 2 سال کی بچی اس بلی اور کتے سے بھی تھوڑی عقل ہے اس کے اندر؟ کیوں نہیں سمجھے گی؟ یہ ضروری ہے کہ ہماری عقل ٹھیک ہو۔ میں یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم انسان کہتے ہیں جو محسوس ہو اور ذو عقل۔ یہ عقل اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے نا، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس عقل کا صحیح استعمال انسان کو ترقیات کے زینے چڑھا دیتے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ عقل، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا نا، ایک عمومی بات یہ ہے، مرد کی عقل کامل ہے اور عورت کی عقل ناقص ہے، لیکن جب آپ انفرادی بات کریں گے نا، فردن، تو افرادی طور پر بعض مرد ایسے ہوں گے جن کی عقل کمزور ہوگی، اور بعض خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کی عقل بہت تیز ہوگی۔ میں یہ بات اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری خواتین بھی بات کو سن رہی ہیں، وہ بھی ذرا خیال فرمائیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیسے سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے ماحول کو کیسے سنبھالنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شوہر گھر پہ نہیں ہوتا، اب گھر میں بچوں کو تو اسی نہیں سنبھال لینا۔ یہ جو بچے موبائلوں کی لت کے اندر مبتلا ہے، جب ماں موبائل کو نہیں چھوڑ رہی تو بیٹا کیسے چھوڑے گا؟ جب ماں ڈرامے دیکھ لی ہے تو لڑکی کیوں نہیں دیکھے گی؟ جب ماں کو بازار میں گھومنے کا شوق ہے تو بچے ساتھ کیوں نہیں پھریں گے؟ تو ماں کو بھی سوچنا ہے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خامد کی ذمہ داری ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورت کی ذمہ داری ہیں، تو خامد بھی عقل استعمال کرے اور عورت بھی عقل استعمال کرے۔ آپ یقین فرمائیں گھر کے گھر ایسے پرنور ہو جاتے ہیں کہ میرے لیے یہ سمجھانا مشکل ہے۔ میں چلو آج رات تو میں ادھر ہی ہوں نا، آج رات تو میں آپ کے گھر ہوں، جس گھر میں اپنی بیوی سے پوچھ لینا، بھی ہمارے رات کے معمول پوچھ لینا، میں صبح تہجد پڑھتا ہوں، میری اہلیہ میرے ساتھ ہوتی ہے،
میں اکیلا بیٹھ کے ذکر جہر کرتا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، میرے گھر والی کرتی ہے تو آپ گھر والی کیوں نہیں کرے گی؟ بھائی جب آپ نے اٹھنا ہے تو وہ بھی اٹھے گی، آپ کریں گے تو وہ بھی کریں گی، جب آپ کو یقین ہے ذکر میں لذت ہے تو اس کو بھی یقین ہوگا، جب میں چلوں گا تو میری اولاد بھی چلے گی، میرا مزاج بنے گا تو میری اولاد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے جو کیفیات ہیں وہ دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری کیفیات منتقل نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو بارہا گزارش کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم انسان. میں نے شروع میں کہا نا کہ جب ہم انسان ہیں تو پھر انسان کا معنی بھی سمجھیں نا، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانیت میں بنیادی طور پہ دو چیزیں، نمبر ایک محسوس ہو اور نمبر دو ذوق. اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 11 قسمیں اٹھا کر ایک مضمون سمجھایا، اور میرے علم کے مطابق 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے علاوہ کسی مضمون پر نہیں اٹھائی. 11 قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں. کون سی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کی طبیعت میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور اس گناہ کے تقاضے کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس گناہ کے تقاضے پر عمل کیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے کنٹرول کرنے کی طاقت کو استعمال کیا یہ انسان کامیاب ہو. تو گناہ کا تقاضا انسانی فطرت میں ہے، اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت یہ بھی انسانی فطرت. انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں نا، ایک ہے معاملہ بہائم کا اور ایک ہے معاملہ ملائک کا. بہائم اور ملائک کے درمیان یہ مخلوق ہے انسان کی. بہائم یہ بہیمہ کی جمع ہے. بہیمیت کا معنی ہوتا ہے ڈنگر پن، ڈنگر پن کا معنی ہوتا ہے منمانی کرنا. ملائک یہ ملک کی جمع ہے. ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ پن. اور فرشتہ پن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مان کے چلنا. اس سے آسان ترجمہ میں کیا کروں، مجھے آپ بتائیں. یعنی بہیمیت کا معنی کیا ہے؟ ڈنگر پن. ڈنگر پن کا معنی من مانی کرنا. اور ملکیت کا معنی فرشتہ پن. فرشتہ پن کا معنی مان کے چلنا. جانور میں ایک ہی چیز ہے من مانی کرنا، اور فرشتے میں ایک ہی چیز ہے مان کے چلنا. اور انسان میں کیا ہے؟ من مانی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور مان کر چلنے کی صلاحیت بھی ہے. جب یہ انسان من مانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے. بل ہم اضل، نہیں 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 نہیں، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. پہلے کیا فرمایا؟ یہ جانور کی طرح ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ نہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ پہلے فرمایا جانور کی طرح ہے اور پھر فرمایا نہیں جانور سے بھی بدتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ہم یہاں قطر میں ہیں، یہاں سے ایک کوچ ہے جو جاتی ہے، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، مکہ مکرمہ جاتی ہے اور ایئر کنڈیشن ہے، اور ایک ایسی ہے کہ جو نان اے سی ہے. اب ایئر کنڈیشن والی جو گاڑی ہے وہ کرایہ لیتی ہے 1000 ریال. میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے یا نہیں یہ کتنا کرایہ ہے. اور ایک گاڑی نان اے سی ہے وہ لیتی ہے 500. اب آپ بتائیں 1000 ریال ہم نے کرایہ دیا، اے سی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور چند کلومیٹر کے بعد اس کے اے سی نے کام چھوڑ دیا. اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ اے سی گاڑی نان اے سی کی طرح ہے یا نان اے سی سے بھی بدتر ہے؟ جی نان اے سی سے بھی بدتر. کیوں؟ نان اے سی میں تو اے سی تھا ہی نہیں، اور اس میں اے سی ہے اور کام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان من مانی کرتا ہے نا، کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے. کیوں؟ جانور بھی من مانی کرتا ہے اور یہ بھی من مانی کرتا ہے، لیکن جانور تو من مانی اس لیے کرتا ہے کہ اس میں مان کر چلنے کی صفت ہی نہیں ہے.
اور اس میں مان کر چلنے کی صفت تھی، اور پھر بھی من مانی کرتا ہے، اور میں بلہم ازل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ جانور سے بھی بدتر۔ اور جب انسان مان کر چلتا ہے تو پھر اللہ اس کو قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عزیز مصر کی بیوی عاشق ہوئی، تو عزیز مصر کی بیوی کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ غلام کے ساتھ تو عشق کے دعوے کرتی ہے؟ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تانے کیوں دیتی ہو؟ دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ میں غلط مرتی ہوں یا ٹھیک مرتی ہوں، پہلے دیکھ تو لو۔ اس نے دسترخوان لگایا، پھل رکھے، چھریاں رکھ دیں۔ یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا اخرج، باہر آئیں۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتا نا، ان کو کیا پتا کہ باہر کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو مصر کی عورتوں نے ایک کام کیا اور ایک جملہ بولا۔ کام کیا تھا؟ قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹے، اور جملہ کیا تھا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اب نہ ہم ان کا کام سمجھتے ہیں اور نہ ہم ان کا جملہ سمجھتے ہیں۔ میرے کو نہیں سمجھتے تو آپ نے جلد بازی نہیں کری، ہم تو سمجھتے ہیں۔ جب میں اس کی پوری تشریح کروں گا تو پھر آپ نے کہنا یہ ٹھیک کہتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ایک کام کیا کیا؟ ہاتھ کاٹے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ ایک ارشاد بھی ہے، شعر بھی ہے، وہ سمجھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی اپنا۔ یہ حضرت عائشہ نے کیوں فرمایا تھا؟ میں بار بار کبھی جملے کہا کرتا ہوں، بھئی اتنی بات تو خطیب کرتا ہے نا، اگلی کیوں والی بات وہ وکیل کرتا ہے۔ میں تو آپ کے مسلک کی وکالت کرتا ہوں، خطابت نہیں کرتا، میں تو وکالت کرتا ہوں نا۔ یہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا تھا؟ اس کو سمجھ نہ ہو تو مولانا قاسم ننوتوی کو سمجھو رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مولانا نے کیا بات فرمائی ہے، میں بہت شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ، یہ انبیاء علیہ السلام دائرہ نبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ حضور مرکز ہے اور باقی نبوت کا دائرہ ہے۔ دائرہ بنتا بعد میں ہے اور نظر پہلے آتا ہے، اور مرکز بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ کاغذ ہے نا، یہ پرکار میں نے رکھی ہے، پرکار جو پرکار رکھی تو نیچے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد یہ گول خط ہے، اس گول خط کا نام ہے دائرہ۔ اب بتائیں پہلے یہ نقطہ لگا ہے نا، لیکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ اوپر پرکار رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ دائرہ بنا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو دائرہ بنا بعد میں ہے اور نظر پہلے آ رہا ہے، اور یہ جو مرکز ہے یہ بن گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، اور حضرت محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، اور دائرہ بنتا پہلے ہے، بنتا بعد میں، اور نظر پہلے آتا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، اور حضور مرکز دائرہ نبوت ہے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں۔ نبی اول کیوں ہیں؟ وجود نبوت میں مرکز ہے نا، اور نبی آخر کیوں ہیں؟ ظہور نبوت میں۔ تو حضور نبی اول ہیں وجود میں اور آخر ہیں ظہور میں، جس طرح مرکز یہ اول ہے وجود میں اور آخر ہے ظہور میں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا عجیب گفتگو فرمائی ہے، میں آپ کو کیا عرض کروں، یعنی ایسی گفتگو ہے کہ بندہ وجد میں آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت ہے، تمام انبیاء دائرہ نبوت ہے، تو حضرت فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوصاف کے مرکز ہیں، منبع ہیں، اور باقی انبیاء
ان اوصاف کی شاخیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوصاف نکلے ہیں اور باقی انبیاء کو اوصاف ملے ہیں۔ حسن ایک وصف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے اور حضور پاک سے نکلا ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں اب اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے اور حضرت یوسف شاخ حسن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے اور یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہے، اور آدمی کے دل، آدمی کے جسم میں دل یہ مرکز بدن ہے اور ہاتھ یہ شاخ بدن ہے۔ اب امی عائشہ کے شعر سمجھ، لبامی زلیخت لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدی، زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹتی، کیوں؟ شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹا۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہم جملہ نہیں سمجھے، اب آپ سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، یہ تو ان نے کام کیا نا، اور جملہ کیا کہا تھا؟ مَا هَذَا بَشَرَ، یہ بشر نہیں ہے۔ بتاؤ یوسف علیہ السلام بشر نہیں ہے؟ بشر نہیں ہے، بشر ہیں، تو پھر ہمارے عقیدے کی خلاف آیت ہو گئی نا۔ ہم تو کہتے ہیں نبی بشر ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں بشر نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، قرآن کریم جب کسی بات کو نقل کرتا ہے اور وہ غلط ہو تو قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ یہاں ان عورتوں کے جملے کو قرآن نے رد نہیں کیا کہ یہ غلط کہہ رہی تھی، بالکل رد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تو فرشتے نہیں تھے، یوسف علیہ السلام تو بشر تھے۔ اگر ان کا جملہ غلط تھا تو قرآن رد کر دیتا۔ قرآن کا رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جملہ ٹھیک تھا، اس کا معنی ہے کہ ہم سمجھے نہیں۔ ہمارے تو علماء جانتے ہیں نا کہ شرائع من قبلنا، ہم سے جو پہلی شریعت ہے جب تک ہماری شریعت تردید نہ کرے وہ منسوخ نہیں ہوتی، وہی ہماری شریعتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ہے بہیمیت، جانور، اس میں ایک ہی صفت ہے منمانی کرنا، اور ایک ہے ملکیت، اس میں ایک ہی صفت ہے مان کے چلنا۔ جو صرف منمانی کرے وہ کون ہے؟ جانور، اور جو صرف مان کے چلے وہ کون ہے؟ تو حضرت یہ جو انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا، یہ یوسف بشر نہیں ہے، یہ بشریت کی نفی نہیں تھی۔ بشریت میں دو صفتیں ہیں، ایک ہے منمانی کرنا اور ایک ہے مان کے چلنا۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ بشر نہیں ہے جو منمانی کرے، یہ وہ بشر نہیں ہے جو، دلیل ان ھذا الا ملک، یہ وہ بشر نہیں ہے جو منمانی کرے، یہ وہ بشر ہے جو مان کے چلتا ہے۔ اور ملکن نہیں کہا، ملکن کریمن کہا، کیوں؟ جس میں صرف مان کے چلنے کی صلاحیت ہو اور مان کے چلے اسے ملکن کہتے ہیں، اور جس میں نہ ماننے کی صلاحیت بھی ہو پھر بھی مان کے چلے اسے ملکن کریمن کہتے ہیں۔ جبریل ملکن ہے اور یوسف علیہ السلام کریمن ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم جملہ ہی نہیں سمجھے، ان عورتوں نے کہا کیا تھا، بتائیں وہ کتنی سمجھدار عورتیں تھیں۔ اب سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ عورت ناقص العقل ہے بس جھرلو پھیر کے رکھ دو، کیسے جملہ ان عورتوں نے کہا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے کہا یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرے، یہ وہ ہے جو مان کے چلے، اور جس میں صرف مان کے چلنے کی صلاحیت ہو پھر مان کے چلے اسے ملکن کہتے ہیں، اور جس میں نہ ماننے کی صلاحیت بھی ہو پھر بھی مان کے چلے اسے ملکن کریمن کہتے ہیں۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر بات سمجھائی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کے تقاضے کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں ہے، اور جانور میں اس گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے انسان جس میں گناہ کا تقاضا بھی ہے اور گناہ کو تقاضے کنٹرول کرنے کی طاقت بھی۔ ہماری الجھن کیا ہے؟ میں ہی الجھن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے تو لوگ بیت ہے نا، ہزاروں ہیں، اور ایک ملک نہیں،
میں کبھی مذاق میں کہتا کہ مجھے آپ پیر اس لیے نہیں سمجھتے کہ میں پیروں کی طرح رہتا نہیں ہوں، مجھ تک رسائی بہت آسان ہے. یعنی میں اگر صرف آپ کو ایسے موبائل کھول کے مریدین کی فہرستیں دکھاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یار یہ پیر بھی ہوگا. لیکن رسائی اتنی آسان ہے کہ آپ کے محلے کا خاکرو بھی میسج کرے گا تو اس کو بھی جواب ملنا ہے. تو اب اس کو پیر صاحب کون کہے گا؟ جو خاکرو کو بھی جواب دیتا ہو، مزدور کو بھی جواب دیتا ہو، اس کو تو پیر کوئی نہیں مانتا نا. پیر تک تو رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے. الجھن کیا ہے؟ لوگ رابطے کرتے ہیں، مولانا بہت پریشان، بہت پریشان، بس ایسی طبیعت میں گناہ کا تقاضے ہیں، ایسی بس اتنا گناہ کو دل کرتا ہے، دعا کریں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ تو گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے. یہ دعا کروں بھئی، ہم یہی دعا کرتے تو گناہ نہ کرے. مجھے آپ بتاؤ، اگر گرمی کا روزہ ہو اور سامنے کھانا آئے تو کھانے کو دل کرتا ہے یا نہیں؟ نہیں، گرمی کا روزہ ہو اور پانی سامنے آئے تو دل کرتا ہے یا نہیں؟ یہ گناہ ہے؟ نہیں، مجھے آپ سمجھائیں. روزہ رکھا ہو اور سامنے پانی آ جائے، پینے کو دل کریے، گناہ ہے؟ پینے کو دل کرنا بھی کوئی گناہ ہے؟ بھائی انسان نے دل کیوں نہیں کرے گا؟ تو اگر سخت گرمی میں آدمی روزہ رکھا ہو، سامنے پانی آ جائے اور پینے کو دل کرے، یہ تو گناہ نہیں ہے نا. پینا گناہ ہے. ہم بازار جائیں، سامنے نامحرم عورت آ جائے اور دیکھنے کو دل کرے، یہ تو گناہ نہیں ہے، اس کو دیکھنا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں دعا کرو حضرت بہت گناہ کو دل کرتا ہے. میں نے کہا کیا تو فرشتہ بن جا. یہ میں کیسے دعا کروں کہ تیرا گناہ کو دل ہی نہ کرے؟ بھائی جب تیرا گناہ کو دل ہی نہ کرے گا تو نے بچنا کس سے ہے؟ یہ کون سی دعائیں ہیں؟ دعا تو یہ کراؤ، جب میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں کہ گناہ کے تقاضے بہت ہیں، بس دعا کرے کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لے. تو گناہ کو دل کرنا گناہ نہیں ہوتا، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ الجھنیں پیدا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر عرض کر رہا تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم انسان ہیں. تو جب ہم انسان ہیں تو ہم سمجھیں نا بھی اللہ نے ایسے انسان کو مسجود ملائک نہیں بنایا، ایسے مسجود ملائک نہیں بنایا. جب عقل کی انسان کو اہمیت سمجھ آتی ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے اور انسان کا تقاضے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے گزارش کی ہے کہ نمبر 1 ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. مزید شکر کریں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جب یہ بات سمجھ آئے گی نا کہ اللہ نے انسان بنایا، تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسانیت سے گرے ہیں، انسانی سے اتنے گرے ہیں کہ وہ کام مطلب میں اب کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بعض کام اتنے گھٹیا ہیں کہ اس کو انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو کلمے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی بعض کام ایسے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ بتائیں دنیا میں کوئی آپ نے ایسا جانور آج تک دیکھا ہو جو کپڑے پہنتا ہو؟ جانور کپڑے پہنتا، اور اگر کسی جانور کو کپڑے پہنا بھی دیے جائیں تو پورے نہیں ہوتے. کیونکہ کسی نے دیکھا کہ بندری کو کپڑے پہنائے اور اس کے پاؤں کو بھی پہنا دے، کسی کتے کو کتیا کپڑے پہنائے تو اس کے پاؤں پر بھی کپڑے چڑھا دے. کبھی ایسے نہیں ہوتا. جانور کپڑے نہیں پہنتا. اور اگر جانور کو اصل تو صحبت ہوتی ہے، پاس رہ کر ہونا چاہیے. تو میں نے گھر والوں سے کہا اس کو میری بات کرا. میں بیٹھی تھی، میں نے کہا السلام علیکم. علیکم جی. میں نے کہا اچھا بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تم اپنی بیٹیوں کو موبائل پر فلمیں دکھاتی ہو؟ استغفر اللہ. میں نے کہا نہیں، استغفار نہیں، میں پوچھ رہا ہوں دکھاتی ہو کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ. میں کو ترغیب دے تو استغفار پڑھ رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں دکھاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا گانے سناتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا کنجروں کو دکھاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں بچے بگڑتے ہیں. میں نے کہا کیوں، بچے تمہارے گھر میں ہے کنجر؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہ 1000 کلومیٹر دور بیٹھا کنجر وہ اس موبائل سے تمہارے گھر میں بچہ خراب کر سکتا ہے، اور 1000 کلومیٹر بیٹھا عالم وہ اس موبائل سے اپنے بیان سے تمہارے بچہ ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ عجیب بات ہے. یعنی کنجر سے خراب ہو جائے گا، عالم سے خراب نہیں ہوگا اور ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، ابھی جو آپ فون کر کے بات کر رہی ہو یہ میری بیوی کی گود میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہو؟
جی آن لائن، تو میں نے کہا جب آن لائن سے فائدے ہوتے موبائل بند کرو. یعنی آن لائن مسئلہ پوچھ بھی رہی ہے اور آن لائن کی مخالفت بھی کر رہی ہے. دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے. اور مجھے ایک لاہور میرا درس قرآن تھا، تو مجھے ایک بندہ ملا جو منکر حدیث تھا. منکر بہت بڑے فتنے. میں درس سے فارغ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب حدیث حجت ہے، دلیل ہے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا نہیں تو حجت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ جب صحابہ نے لکھنا شروع کیا نا حدیث کو، تو آپ نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن. تو حضور پاک نے فرمایا کہ قرآن لکھا کرو اور قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھا کرو. اگر حدیث حجت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو لکھنے سے منع نہ کرتے. میں نے کہا یہ جو آپ نے لا تکتبوا انی غیر القرآن پڑھا ہے، یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں تو حدیث ہے. میں نے کہا وہ تو حجت ہی نہیں ہے، آیت پڑھو. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ آپ نہیں سمجھ. ادھر کہہ رہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، اور دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. بھائی جب حدیث حجت نہیں ہے تو دلیل میں حدیث پیش نہ کرو، نہ قرآن پیش کرو. میں نے کہا یار تو کیسی عورت ہے، آن لائن سے علم بھی نہیں ملتا اور مسئلہ پھر تو آن لائن پوچھ رہی ہے. میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں بارہ کہتا ہوں اس کی افادیت سے انکار مت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا صحیح استعمال کرو. اور میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل خریدیں. میں کبھی بھی نہیں کہتا اپنے گھر میں موبائل خرید کے دیں. میں کہتا ہوں جب آپ پاس موبائل ہے، گھر میں آپ نے دیا ہے، تو اس کا استعمال ٹھیک کریں نا. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھی میں آن لائن اسی کو لیتا ہوں جو پہلے سے لائن پر ہوتا ہے. جو پہلے سے لائن پر نہیں اس کو تو ہم آن لائن کی بات ہی نہیں کرتے. میں کو ترغیب دے رہے کو موبائل خریدو. میں کہتا ہوں جب موبائل موجود ہیں تو ان کا صحیح استعمال کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو. یا تو بند کر دو اور رکھنا ہے تو استعمال اس کا ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی بات سمجھنے کی توفیق. ہاں جی خواتین کا بھی حصوں پر ہوتے ہیں. پہلے ہوتے ہیں کلمات توبہ، وہ ہر بندے کی ضرورت ہے گناہوں سے معافی مانگے. پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے کلمات بیعت کا. کلمات توبہ تو ساری پڑھتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. توبہ تو ہر کسی نے کرنی ہوتی ہے. اور جو کلمات بیعت ہوتے ہیں، جو کسی شیخ سے بیعت ہو وہ کلمات بیعت نہ پڑھے، اور جو کسی سے بیعت نہ ہو، بیعت ہونا چاہے یا پہلے سے مجھ سے بیعت ہو، وہ کلمات بیعت بھی پڑھ لیں. بس فرق صرف اتنا ہے توبہ کے کلمات سارے پڑھتے ہیں. پہلے جو میں کہنے لگا ہوں یہ توبہ کے کلمات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. آگے جو کلمات ہیں وہ بیعت کے کلمات ہیں، وہ آپ نہ پڑھیں. وہ ایسا شخص جس نے مجھ سے پہلے سے بیعت کی ہو یا بیعت کرنا چاہتا ہو تو پڑھ لے. آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہے گا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی کہ کیوں نہیں کہہ رہے. بس اوقات ایسے دل رکھنے کے لوگ پڑھ لیتے ہیں، نہیں یار یہ بیچارے کے دل نہ ٹوٹ جائے. ہمارا اتنا چھوٹا دل نہیں ہے کہ آپ کے بیعت نہ کرنے سے ٹوٹ جائے. ایسے دل کو رکھ کے کیا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹنا شروع ہو جائے. ہاں کر سکتے ہیں. ہاں وہ تو سلسلہ ہی ہمارا ہے. وہ تو ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے دادا پیر ہیں، کیونکہ مجھے حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بھی ہے. اور ان کے جو شیخ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، میں بلکہ بہت سے حضرات کہتے ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بہت کم لوگوں نے دیکھا. حضرت ہردوئی کے ایک خلیفہ تھے مفتی رشید احمد لدھیانوی کراچی والے،
اور ایک خلیفہ تھے حکیم اختر صاحب۔ میں اس وقت کی بات، میں 1988 کی بات کر رہا ہوں، جب میں بالکل درجہ ثالثہ میں تھا، ابھی میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی۔ حضرت ہردوئی کی موجودگی میں ان دونوں حضرات کو میں نے بالنوٹ یعنی ڈنڈا چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ہردوئی کی موجودگی میں دونوں کو، اور اس کو دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 بندے ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوگے۔ کراچی ہائی وے، سپر ہائی وے پہ فجر کی نماز کے بعد میں دارالفتہ کراچی میں حضرت مفتی رشید نوردیانی رحمۃ اللہ درجہ ثالثہ میں اصلاحی تعلق کی غرض سے گیا تھا۔ یعنی بعض باتیں میں چونکہ بتاؤں گا تو آپ کے لیے یقین کرنے مشکل ہوگا، آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں درجہ ثانیہ میں تھا تو شاہ حکیم اختر صاحب کے بیانات کے اندر جاتا، مجھے لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسے پاگلوں کی طرح نہیں بندہ پھر رہا ہوتا۔ اور درجہ ثالثہ والے سال میں اپنی اصلاح کی غرض سے مفتی رشید احمد سے خانقاہ میں باقاعدہ تھا، اور یہی فجر کے بعد سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات میں کر رہا تھا، تو استاد صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو مجھے بھی گاڑی میں بٹھایا، تو صرف 2 گاڑی میں کتنے بندے ہوں گے؟ سپر ہائی وے پہ گیا اور وہاں جا کے پھر میں نے منظر کو دیکھا۔ یہ تو علماء سمجھتے ہیں، باقی تو اس کو نہیں سمجھیں گے کہ میں جب درجہ ثالثہ میں کنز الدقائق والے سال تھا تو میں نے تخصص الافتاء کی تیاری شروع کی تھی۔ کنز والے صاحب مفتی رشید احمد نے فرمایا کہ اس کو تخصص کی تیاری کراؤ اور فتاوی شامیہ کا مطالعہ کراؤ، کنز الدقائق ثالثہ والے سال۔ یہ اس وقت کی باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی میں اب کسی کو باتیں بتاؤں نا کہ میرا مشائخ سے تعلق کی نوعیت کیا تھی تو بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ مدنی کے شاگرد تھے، تو میں نے 1.5 سال ان سے درس قرآن اس وقت شرکت کی ہے جب میں درجہ حفظ میں تھا، پورا 1.5 سال حضرت مدنی کے شاگرد۔ اور یہ مدنی کے ایسے شاگرد تھے جو میں نے اپنے کان سے سنا ہے۔ فرمایا میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا اور رات دیر تک مطالعہ کرتا رہا، فجر کی نماز میں تو 1 رکعت میری چلی گئی۔ حضرت مدنی نے مجھے بتایا کہ سرفراز ادھر آؤ، تمہاری 1 رکعت کیوں گئی ہے؟ آپ ذرا اندازہ کرنا۔ کہ صرف مجھ سے میرے استاد نے پوچھا تھا کہ تیری 1 رکعت کیوں گئی ہے، 40 سال گزر گیا ہے، میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی کہ مجھے استاد نے پوچھا ہے۔ 40 سال، اور ان کا سبق میں نے اس وقت سنا جب میں اتنا سا تھا، 1.5 سال تک میرے تفسیروں سے اندر پڑھتا رہا۔ میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں یہ بچوں کو سننے دو، ابھی آپ کہیں گے بچے ہیں، جب یہ بچے بڑے ہوں گے نا، اب میرے دماغ میں اس عمر کی وہ تفسیر بیٹھی ہے، ایسے منظر میرے سامنے ہے کہ جیسے میں یعنی کبھی وہ منظر آتا ہے نا تو وہ ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ میں جب درجہ اولیٰ میں تھا، ارشاد السرور نامیر پڑھتا تھا تو ہمارے پورے مدرسے مشہور تھا، اس کے کان میں جو چیز چلی گئی نا وہ ادھر سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ مشہور تھا میرا حافظہ، اس کی جو ادھر سے کی جو اس نے نکلنا نہیں، اور متون میں نے حفظ یاد کی۔ درجہ ثالثہ تک کوئی ایسا طالب علم نہیں تھا جو رات کو میرے سے بات سوئے، اور ایسا کوئی نہیں جو فجر سے پہلے اٹھے، مجھ سے پہلے اٹھے۔ اور مجھے شاید 3 سال تک ابتدائی دور میں شاید ہی کسی نے عصر کے بعد مسجد سے باہر دیکھا ہو، جب فجر کے بعد اشراق تک مسجد سے باہر دیکھا ہو۔ مطلب میں یوں مجھے پکڑ کر سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ خیر یہ ہمارے قابل، یہ جو اولیاء کی صحبت ہے نا بہت عجیب چیز ہوتی ہے، اس کو زبان سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ان کو سنا رہا تھا کہ درجہ اولیٰ کی بات ہے، ہمیں درجہ اولیٰ میں کیا بچا ہوتا ہے؟ تو میں اگر کوئی مسئلہ سن لیتا، یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے سمجھنے میں غلطی لگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو سمجھا میں اس پر عمل نہ کروں۔ یعنی میں اس پر آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں۔ درجہ اولیٰ و ثالثہ مدرسے کے، اور یہ سن لیا بھائی 24 گھنٹے باوضو رہنا نبی کی سنت ہے، تو آپ یقین کریں گے میں اللہ گواہ ہے، سخت سردی میں جنوری میں رات کو 2 بجے میری آنکھ کھل جاتی تو میں جا کے وضو کر کے آتا کہ 24 گھنٹے باوضو رہنے سنت ہے۔ وہ ہمیں اب پتہ چلا کہ پیغمبر کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بس پتہ رہا بھی سنت ہے۔ ایسا مسئلہ سن لیا بھی نبی کی سنت ہے ہر وقت اپنے سر کو پگڑی یا ٹوپی سے ڈھانپ کے رکھنا، تو میں پگڑی باندھ کے سوتا رہا کہ سر ننگا نہ ہو جائے، یہ سنت نہ ٹوٹ جائے۔ یہ میں اللہ کی، یعنی جو سمجھ آ گیا نا بس اس پر عمل کرنا ہی کرنا۔ سمجھنے میں تو غلطی لگ جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ ایک چیز سمجھ آئے اور پھر وہ رہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر میں وہ کہہ رہا تھا کلمات بیعت جن کی کسی بھی شیخ سے بیعت ہے وہ اپنی بات برقرار رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں۔ ہاں جو مجھ سے پہلے سے آئیں یا کسی بزرگ سے کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔
اب میں بات ختم کرتے ہوئے مجھے پھر بات چھوٹی سی یاد آ گئی، میں عورت اور مرد کی عقل کی بات کر رہا تھا۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں ہمیشہ کلمات بیعت کے آخر میں یہ جملے کہا کرتا تھا کہ قیامت کے دن میرا چاروں سلسلوں کے اکابرین کے ساتھ حشر فرما، میں یہ دعا مانگتا تھا۔ میں عمان میں تھا، اس میں بیعت ہوئی، ایک خاتون اور وہ بھی پختون، اس نے سوال کیا، اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں جو چاروں سلسلوں کے نہیں ہیں وہ بزرگ نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہے، تو آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں چاروں سلسلوں کی؟ میں نے اس کے بعد دعا بدلی ہے کہ مجھے دنیا آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ایک عورت کے جملے پر۔ اب آپ بتائیں، میں اس لیے بار بار کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے ہم سے گئی گزرے، ایک عمومی قانون ہے، اور بعض ایسی فہم کی چیزیں ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں اس نے کہہ دیا، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ یہ میں واقعے سے سنا رہا ہوں کہ میری غلطی ہے، کہ مجھے احساس ہونا چاہیے میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، احساس ہو بھی ہماری غلطی، اس پہ ڈٹنا نہیں ہے۔ ابھی یہ گزشتہ ماہ کی بات ہے، میں عمرے پر گیا، شاید آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہوگا۔ میں عمرے پر گیا تو میں نے کسی کو وقت دیا تھا اور جلدی جانا تھا، رات بہت دیر ہو رہی تھی، تو جو لڑکا مجھے عمرہ کرا رہا تھا اس نے کہا استاد جی وہ کیا کہتے ہیں، یہ بجلی والی نہیں ہوتی جی، الیکٹرانک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹرانک کار، یا وہ الیکٹرانک جو چیئر ہے، وہ جو مطلب وہ اسکوٹر سا بنا ہوا ہے، تو اس نے کہا استاد جی اس پہ عمرہ کر لیں۔ میں نے اسی پہ طواف کیا، میں نے اسی پہ صحیح کی، وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی۔ تو مجھے ایک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر نعمان مکی، مجھے ان کو صبح میسج آیا کہ مولانا صاحب یہ تو طواف دوبارہ کرنا پڑے گا، دم دیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا تو بلا عذر کرنے پر تو دم ہوتا ہے، آپ کا تو ایسا نہیں ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو میں نے دم دیا اور فوراً میں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی بھی میں نے غلط کی، فوراً میں نے کہا میں نے غلط کی ہے، کیونکہ میرے اس دیکھنے سے جو لوگ عمل کریں گے تو میں قیامت کو کیا جواب دوں گا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، فوراً اعتراف کریں، چھپ کر ہے تو چھپ کر، اعلانیہ تو فوراً اعلانیہ کریں۔ میں نے ایک بار مسئلہ بیان کیا کہ شوہر فوت ہو جائے اور بیوی اس کا چہرہ نہ دیکھے، بیوی فوت ہو جائے شوہر تو اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ مجھے ہندوستان سے ایک طالب علم کا فون آیا، میسج سہارنپور پڑتا تھا، میسج آیا کہ ثانوی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ خامد فوت ہو جائے تو عورت چہرہ دیکھ سکتی ہے، چونکہ عورت عدت میں اس کے نکاح کے اندر ہے، آپ نے مسئلہ غلط کہا۔ میں نے کہا ویڈیو لاؤ بھی، پھر اعلان کرو یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا مجھے 100 بار بھی کہنا پڑا نا، میں بار بار کہتا ہوں بھی غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہے۔ قیامت کے دن کی ذلت بہت سخت ہے، قیامت کے دن کی ذلت جو ہے وہ اتنی سخت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا تو ہمارا شہر 14 کلومیٹر باہر ہے، گاؤں نا، گاؤں سے آیا شہر، آگے میرا سفر تھا اور وہ قصر تھی، میں واپس شہر میں رکا، اب گاؤں میں جانا تھا تو میری نماز تو قصر تھی نا، تو میں نے ظہر کی نماز شہر ایک مسجد میں پڑھی، تو مجھے امام صاحب نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ تو امام صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر سے آ رہا ہے، انہوں نے سمجھا گاؤں سے آیا ہے۔ اچھا میرا بھی خیال نہیں تھا، میں نے نماز پڑھائی، جب میں نے 2 رکعت پڑھ لی، تشہد میں بیٹھا تو مجھے خیال ہوا میں تو مسافر ہوں، اب میں پھنس گیا، اگر میں نے پوری پڑھائی تو نماز نہیں ہونی، آدھی پڑھائی تو میری ٹھکائی ہونی ہے، لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں نا، یہ مجھے پورا یقین تھا۔ میں نے کہا بنام خدا ذلت برداشت کرو، سلام پھیرو۔ میں نے جو سلام پھیرا، اب کچھ اٹھ کے نماز پوری کر رہے ہیں اور کچھ اٹھ کے مجھے لان تان کر رہے ہیں، بھائی تم مسافر کی کیا ضرورت تھی پڑھانے کی، مولوی صاحب آپ نے اس کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ میں خاموشی سنتا تھا، اور یقین کر میں اتنا خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہا تھا نا، یہ آج تانے لگ گئے، یہ گالیاں سن گئی اور آخرت کی مار سے بچ گئے۔ اور میں اگر اس ذلت سے بچنے کے لیے 4 رکعت پوری پڑھا دیتا، بتائیں قیامت میں کیا ہوتا میرے ساتھ؟ آخرت کی ذلت بہت سخت ہے، آخرت کی مار بہت سخت ہے، دنیا میں بس معاف کرا لے، چلے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بس جن حضرات نے بیعت کی ہے میں ان سے عرض کرتا ہوں، بس ہمارے یہاں معمولات بہت مختصر ہیں، جیسے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک استغفار کی، درود پاک کی، یاسین پڑھ لیں، سورہ کاف پڑھ لیں جمعے کو، سورہ ملک اور واقعہ روزانہ پڑھ لیں اور کچھ تلاوت کرتے رہیں۔ باقی میرے نمبر پر براہ راست لکھ دیں کہ میں نے بیعت کی ہے، تو میں معمولات کا پرچہ بھجواتا ہوں اور پھر باقاعدگی سے اپنے موبائل سے براہ راست رابطہ رکھتا ہوں۔ یعنی جو شخص مجھ سے بیعت ہے پوری دنیا میں، تو ایسا کوئی مجھ سے بیعت والا شخص نہیں جس کا براہ راست میرے موبائل پہ رابطہ نہ ہو۔ اب بتائیں کتنا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم تو مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ نصرت کے دروازے کھول دے، اے اللہ تو ظالموں کو ہدایت عطا فرما، مقدر میں ہدایت دے تو چن چن کے تو ختم فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، وہ افراد، وہ ادارے، وہ جماعتیں جو تیرے دین کی خدمت میں لگی ہیں، اللہ تو سب کی مدد فرما، اللہ تو سب کی نصرت فرما، اے اللہ تو سب کے ساتھ اپنی رضامندی کا فیصلہ فرما دے، اپنے نام کی لذت، برکت اللہ اور حلاوت عطا فرما، موت تک اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات جمع ہیں، جتنی مائیں بہنیں جمع ہیں، سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جو زندہ ہیں اللہ تو ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے اہل اسلام ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو رحمت اور اپنے نور، اے اللہ رحمت سے بھر دے، اے اللہ اپنے کرم سے معافی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، بغیر حساب جنت میں داخلہ فرما دے۔ اے اللہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمام حاجات کو اپنے کرم سے، فضل سے تو پورا فرما دے۔ اللہ اس مجلس کو تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، جو کمیاں کوتاہیاں جو گناہ ہوئے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔